کیا اس میں قول و قیل ہے، ذات نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ لوگوں نے اسراء اور معراج کا سفر سماعت فرمایا الحمدللہ۔ تو آج ہم اسراء اور معراج کے بعد بیت عقبہ اول اور بیت عقبہ ثانیہ کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بات کرتے ہیں پہلی بیت عقبہ۔ پہلی بیت عقبہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب آپ سے جو تھے کہ مکہ کے لوگوں پر تو دین کو پیش کرتے ہی تھے، ان کو تو اسلام کی طرف بلاتے ہی تھے، اور ان کے زد و کوب اور ان کی تکالیف اور پریشانیوں، ان کی دی ہوئی پریشانیوں کا سامنا تو کرتے ہی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کو پیش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ جیسے طائف کو سفر کیا صرف اس لیے کہ اللہ کا دین وہاں تک پہنچاؤں، اور وہاں کے لوگ اگر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ بہتر بات ہوگی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں آنے والے حاجیوں پر دعوت دین پیش کیا کرتے تھے، ان کو اللہ کے دین کے بارے میں سمجھاتے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ تو اسی طرح یثرب سے آنے والے حاجیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی، اور ان میں سے نبوت کی 11ویں سال میں 6 آدمیوں نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ اب وہ اپنی قوم میں جا کر انشاءاللہ آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی ذی الحجہ آیا 12 نبوی، تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو چھوڑ کر باقی 5 آدمی وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے۔ ان کے علاوہ 7 اور نئے آدمی تھے، یعنی جن کے نام یہ ہیں: معاذ بن حارث ابن افرا، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، ابو الحشیم بن نیحان، عویم بن ساعدہ۔ اس میں سے 5 بنو خزرج کے تھے اور 2 بنو اوس کے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ عقبہ کیا جگہ ہے۔ یہ بیعت تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی، اس بات کی کہ ہم انشاءاللہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کریں گے، اور جو ہیں وہ ہم دعوت دین کے اوپر مکمل کوشش کریں گے۔ لیکن یہ عقبہ کیا ہے؟ یہ جو عقبہ ہے یہ ایک گھاٹی ہے، ایک پہاڑی کا درہ سمجھ لیجئے، یا ایک درمیانی راستہ جو کہ مینا میں ہے۔ جیسے جب ہم حج میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم جب شیطان کو کنکری مارتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جو جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں بڑے شیطان کو، تو وہ جو شیطان جس کو کنکری مارتے ہیں اس کے بیک میں یہ جگہ واقع ہے عقبہ۔ تو یہ جو 12 ساتھی تھے، ان لوگوں نے اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے اندھیرے میں بیعت لی، اسے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھیں کہ جن پر آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر عورتوں سے جو بیعت لی تھی۔ اور وہ بیعت کیا تھی اس کو سن لیں کہ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے
چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو گے، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہ لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ بن النعمان فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی، بیعت پوری ہو گئی اور حج کا موسم ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا، اور وہ پہلے سفیر کون تھے؟ وہ تھے حضرت مصعب بن عمیر عبدی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاجیوں کے ساتھ جو یثرب سے تشریف لائے تھے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھیج دیا کہ آپ جائیں اور وہاں پر جا کے دعوت دین کی اشاعت کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے تو آپ نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر نزول فرمایا، یعنی وہاں پر قیام کیا۔ پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں خوب جوش و خروش کے ساتھ تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت ان کے جوش و خروش اور ان کی لگن کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر ان کو مقری کا خطاب ملا۔ مقری کو اگر ہم سمجھیں گے، اور یہ مقری کے نام سے مشہور بھی ہوئے، مقری کے معنی ہیں استاد، ٹیچر یا معلم۔ تو تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت ہی شاندار واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک روز کی بات ہے کہ حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت عمیر بن ثابت لانمین دونوں بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر ایک کنویں کے پاس بیٹھ کر تبلیغ کرنے لگے۔ اس کنویں کا نام تھا مرق، اور وہاں بیٹھ کر چند آپ کے پاس چند مسلمان اور بھی اکٹھا ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الاشہل کے دو سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حسیر مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک ہی پر تھے۔ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ حضرت سعد بن زرارہ اور حضرت عمیر بن ثابت لانمین آئے ہیں اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت اسید سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے سے آنے کو منع کر دو، چونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کے بیٹے ہیں اس لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود ہی انجام دے دیتا۔ یہاں ایک بات اور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عربوں کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی کہ رشتوں کا بڑا پاس و لحاظ تھا۔ رشتوں کی خاطر وہ اپنے آپ کی بازی لگا دیا کرتے تھے، اس میں وہ پھر کسی چیز کی فکر نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے یہاں پہ یہ بات دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ، کیونکہ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے اس لیے میں نہیں جا رہا ڈانٹنے کے لیے، تم جاؤ ورنہ تو یہ کام میں خود ہی کر دیتا۔ اسید لانمین جب تک شرک ہی پر تھے آپ آئے ان دونوں کے پاس، اور حضرت اسد نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب سے کہا کہ جو سامنے سے آ رہا ہے یہ اپنی قوم کا سردار ہے اور یہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب نے کہا اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے ان کے پاس اور کھڑے ہو کر سخت اور سست سنانے لگے، بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید نے کہا بات تو منصفانہ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا حربہ یعنی جو ڈنڈا یا جو چیز ان کے پاس تھی اس کو گاڑ کر بیٹھ گئے۔
اب حضرت مصعب العمین نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ بخدا ہم نے حضرت اسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو یہ بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب زبان کھولی تو فرمایا یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر کلام ہے۔ تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کریں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ یعنی ان کا اشارہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کی طرف تھا۔ اس کے بعد حضرت اسید لوٹ گئے اور انہوں نے جا کر حضرت سعد سے کہا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر بولے میں بخدا کہہ رہا ہوں، مطلب ابھی جو ہے وہ پہنچے نہیں ہیں ان کے پاس انہیں دیکھ کر ہی پہلے سے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جس چہرے کو یہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید محفل کے پاس آن کر کھڑے ہوئے تو سعد نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی، واللہ مجھے کوئی حرج نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زریرہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد العمین آپ کی خالہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ سن کر سعد العمین غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو وہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے کہ اسید کا منشا یہ تھا یا اس مقصد کے تحت انہوں نے یہ تھا کہ میں بھی آپ کی باتیں سنوں، مطلب یہ اپنے ذہن میں انہوں نے سوچا حضرت معاذ نے کہ انہوں نے مجھے مطلب یہ پلاننگ سے بھیجا ہے، لیکن یہ ان کے پاس بڑے سے بیٹھ گئے، سمجھ گئے کہ اسید کا منشا یہ تھا، تو یہ ان کے پاس پہنچے اور جا کر انہیں سخت اور سست سنانے لگے۔ تو حضرت اسد نے حضرت مصعب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بخدا یہ تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی ساری قوم ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت مصعب نے حضرت سعد سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے کہا کہ ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک نے اسلام کا پتہ بتا دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم بخدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے یہ دوسرا ہی چہرہ لے کر لوٹے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد العمین اہل مجلس کے پاس پہنچے، آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الاشہل، تم لوگ اپنے اندر میرا کیسا معاملہ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسا نہ بچا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو، صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا۔ اس کا اسلامی جنگ
جس کا نام اسیرم تھا، اسلامی جنگ احد تک مؤخر ہوا۔ پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا اللہ کے راستے میں کام آ گیا۔ حضرت مصعب اور حضرت اسد بن زرارہ کے گھر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ صرف بنی امیہ بن زید اور ختمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے۔ مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق کے موقع پر سن 5 ہجری تک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال میں موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر المعین کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات اور جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائیں۔ اس کے بعد سن 13 نبوت کے 13ویں سال میں بیعت عقبہ ثانیہ قیام واقع ہوئی۔ اس میں جو تھے یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے اور یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ مطلب ان کا کلیئر نہیں تھا، پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ یہ مسلمان حاجی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، بلکہ یہ مشرک حاجیوں کے ساتھ ہی ان کے ساتھ مل کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکہ کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے اور افسوس کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ چھپ چھپا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں لوگ یعنی دونوں فریق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مسلمان حاجی جو یثرب سے تشریف لائے تھے کہ اس بات پہ تک کہ کہاں پر ملیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی ان دونوں فریقین میں کہ ایام تشریق کے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ، بڑے شیطان جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے، اس کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہوں اور یہ ملاقات ہماری رات کے اندھیرے میں ہو، بالکل خفیہ طریقے سے، جس کا علم نہ اہل مکہ کو ہو نہ اور جو حاجی آئے ہوئے ہیں ان کو ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، بالکل خفیہ طور پر یہ رات کی تاریکی میں ہم سب کی ملاقات ہو، یہ اجتماع رات میں وجود میں آئے۔ دیکھیے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تاریخی اجتماع کا احوال انصار کے قائد کی زبانی ہی سنتے ہیں کہ وہ اجتماع ہے جس نے اسلام اور بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا۔ آئیے یہ بات حضرت کعب بن مالک المعین کی زبان سے سنتے ہیں۔ کعب بن مالک المعین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات ہوئی اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے، ہم نے ان کو ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سامرا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلاں کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہوئی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ بیعت عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ حضرت کعب المعین واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی
تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے دوبکر نکلتے تھے جیسے چڑیاں گھونسلوں سے سکڑ کر نکلتی ہیں، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب تھیں جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تھیں، اور دوسری ام منی اسماء بنت عمرو تھیں جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہوں نے ہی شروع کی۔ گفتگو کا آغاز حضرت عباس کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی وجہ سے جو تشریح ہوئی وہ اس طرح تھی کہ حضرت عباس لعنوین نے سب سے پہلے زبان کھولی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پوری طرح صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت کو واضح کر دیں جو عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب کے انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس دونوں ہی موجود تھے۔ ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، یعنی عباس لعنوین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطۂ نظر سے ہماری ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت اور عزت اور طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے، پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم میں اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب لعنوین کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ کی بات تو ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں کر لیجئے۔ اس جواب سے پتہ چلا کہ اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم اور شجاعت اور ایمانی جوش اور ولولہ اور اخلاص کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی، اور اس کے بعد بیعت ہوئی۔ بیعت کی دفعات کچھ اس طرح تھیں کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت کعب لعنوین کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جسے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحسیم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگ یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ اور ظہور عطا فرمائے تو ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر فرمایا نہیں،
بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں۔ جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی تو لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا، تو صف اول کے 2 مسلمان جو سن 11 اور نبوت اور سن 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، یکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں۔ یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں، اور اس سے یہ بھی پتہ لگانا ان کا مقصد تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نسلہ نے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے، یعنی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا اشارہ تھا، کہ کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس العلمین نے کہا تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھاؤ گے تو جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک وقت ایک آواز ہو کر کہا ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے عرض کیا اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ ابھی لوگوں نے بیعت کی ہی تھی تو اسی وقت حضرت اسد بن زرارہ نے، جو 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، وہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے اے اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی یہ ہیں کہ سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی مکمل ہو چکی تھیں، طے ہو چکی تھیں، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے ایک ساتھ ایک آواز ہو کر کہا سعد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسد العلمین کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے، اور در حقیقت اصلاً وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ حضرت اسعد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اسی لیے طبی طور پر وہی ان کی بیعت کا کندگان دینی سربراہ بھی تھے، اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بیعت کی۔ اب باقی رہیں 2 عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں، تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ جب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کیے جائیں، یعنی 12 نقیب منتخب کیے جائیں، 12 ذمہ دار بنائے جائیں جو اپنی قوم کے نقیب ہوں، اور اس بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں۔ آپ کا اشارہ تھا
کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کریں تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آیا، یعنی 12 ذمہ داروں کا انتخاب عمل میں آیا، جس میں سے 9 ذمہ دار یعنی 9 نقیب خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ خزرج یعنی قبیلہ خزرج کے نقبہ جو تھے، نقبہ جو ہے نقیب کی جمع ہیں، وہ اس طرح تھے کہ اسعد بن زرارہ بن عدس، عبداللہ العنمین بن رواحہ بن ثعلبہ، برا بن معرور بن صخر، عبادہ بن صامت بن قیس، سعد بن ربیع بن عمرو، رافع بن مالک بن عجلان، عبداللہ بن عمرو بن حرام، سعد بن عبادہ بن ولیم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سارے خزرج کے نقبہ تھے، اور ایک منذر بن عمرو بن خنیز بھی تھے۔ اب دیکھیں کہ اوس کے نقبہ کہ اوس سے جو 3 ذمہ دار بنائے گئے تھے وہ تھے اسید بن حزیر بن سماک، رفاعہ بن عبد المنذر بن زبیر، جب ان نقبہ کا انتخاب ہو چکا تو ان سرداروں کی ذمہ داری ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوا کرتے تھے، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوتے تھے، اور وہی اپنی قوم کے یعنی مسلمانوں کے کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں۔ اب جب یہ معاہدہ مکمل ہو چکا اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ اس وقت ایک شیطان کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ یہ رات کی تاریکی میں یہ اجتماع عمل میں آیا ہے۔ چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے چپکے قریش کو پہنچا دی جائے، تو اس شیطان نے اچانک اجتماع کا شرکا پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گھاٹی میں لے جائیں، تو اس لیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو یہ پکار لگائی کہ اے خیمے والوں، یعنی وہ تمام حج والوں کو کہ اے خیمے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، اور اللہ کے دشمن سن اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اپنے ڈیروں پر لوٹ جائیں، یعنی اپنے اپنے خیموں میں جا کر اپنی جگہ پہنچ جائیں۔ اس شیطان کی آواز سے جو تھے حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ چاہیں تو ہم کل ہی اہل مینا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ اس کے بلکہ اب ہم پر ٹوٹ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور ان کو ڈیروں پر واپس جانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر اپنے ڈیروں میں سو گئے اور یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی کہ اس طرح رات کی تاریکی میں ایک اجتماع عمل میں آیا ہے اور اس طرح ہوا، تو ان کے اوپر تو غم و الم کی شدت سے کوہرام مچ گیا، ان کے دل پریشان ہو گئے۔ اب اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کے جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے ان کو اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ بھی تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے جو رئیس تھے، رؤسا تھے اور اکابر تھے، ان کا ایک بھاری بھرکم وفد اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کے طرف آیا اور اس طرح کہنے لگا کہ اے خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے ذرا بھی ناگوار ہو یا کہ مشکل ہو جتنا آپ حضرات سے ہیں، لیکن چونکہ مشرکین
خزرج اس بیت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے، تو اس لیے یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں عمل میں آئی تھی۔ اس لیے ان مشرکین نے فوراً اللہ کی قسم کھا کر کہا اور یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ بالآخر یہ وفد جو تھا عبداللہ بن ابن سلول کے پاس پہنچا، اور تو وہ بھی کہنے لگا کہ یہ باطل ہے، یہ جھوٹی بات ہے، ایسا نہیں ہوا اور یہ تو ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں یثرب میں بھی ہوتا تو بھی یہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر مطلب یہ کام تب بھی مجھ سے مشورہ کرتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے میرے مشورے کے بغیر۔ باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کنہکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپی سادھ لی، ان میں سے کسی نے ہاں یا نہ کچھ بھی نہیں کہا۔ آخر جو تھے وہ قریش کے جو یہ لوگ کا وفد آیا تھا، یہ خاموش ہو کر واپس لوٹ گیا، لیکن ان کا جو تھا وہ دل بے چین تھا، اور خبر کا بھی ان کو ملی تھی اور اس بات کی تصدیق بھی نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ چپ ہو کر نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یقینی طور پر معلوم کرنے کے لیے انہوں نے جو حجاج روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری کے ساتھ اہل یثرب کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو دیکھ لیا اور انہیں جا کر کھدیڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار سے ثابت ہوئے اور وہ آگے نکل گئے اور ان کی رفتار سے بھی گرفت سے دور ہو گئے، لیکن سعد بن عبادہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے ان کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا، اور ان کو جو تھے وہ مارتے پیٹتے بال نوچتے ہوئے مکہ لے جانے لگے۔ لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر ان کو چھڑایا، اور دونوں کو جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے حضرت سعد ہی کی پناہ میں گزرتے تھے۔ ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے، مگر اتنے میں انہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے جو ساتھی تھے حضرت سعد جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں۔ یہی تک تھی دوسری بیعت عقبہ، جسے ہم بیعت عقبہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل میں آئی جس پر محبت اور وفاداری اور منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون اور تناصر، باہمی اعتماد اور جاں سپاری اور شجاعت کے جذبات چھپے ہوئے تھے۔ چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل میں اپنی کمزوری مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھی، اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے۔ ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم اور غصہ تھا۔ ان کے سینے میں اپنے اس بھائی کی محبت سے شرسار تھے، جسے دیکھ کر بغیر محض للہ فی اللہ اپنے بھائی قرار دے لیا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ دونوں بیعت عمل میں آ چکی اور یہ جو انصار صحابی حج کرنے کے لیے آئے تھے یہ واپس یثرب پہنچ گئے اور یہ پوری بیعت مکمل ہو گئی اور ان کے سینے ایمان سے لبریز ہو گئے، اور وہ مکہ والوں کی محبت میں جو تھے بہت ہی زیادہ بہہ گئے ایک طرح سے اگر ہم کہیں، اور ان کے دل چاہتے تھے کہ وہ کس طرح سے اس ظلم کا بدلہ لے لیں اور کس طرح اپنے مکی بھائیوں کی کمزوری کو جو ہیں وہ طاقت میں بدل دیں۔ تو اس کے بعد ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ تو کیا ہوا کہ جب یہ دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر اور جہالت کے لخدق صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی، کہ یعنی شروع سے اب تک یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ جہاں مسلمانوں کو ایک اپنا وطن کہنے کو ایک وطن ملنے والا تھا، اور جہاں کے لوگ آپ کا ویلکم کرنے والے تھے اور آپ کے استقبال میں اپنی نگاہوں کو، اپنی جانوں کو، اپنی نظروں کو، ہر چیز کو بچھانے والے تھے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف سے ہجرت کر جائیں، اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں، یعنی مکہ کی جو مصیبت زدہ ماحول ہے اور پریشانی بھرا ماحول ہے، اس کو چھوڑ کر اب وہ اپنے اس وطن کو چھوڑ کر اپنے اب اس نئے وطن میں آباد ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کے جان، مال اور ایمان کی حفاظت ہے اور جہاں یہ لوگ ان کا ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہجرت کے معنی کیا ہیں؟ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر کے اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے، ابتدائے راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے۔ پھر سفر بھی ایک مہم مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ ہجرت کے چند نمونوں میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ حضرت ابو سلمہ العنمین تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہی ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہو رہے تھے وہ، تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر گھماتے پھریں؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی، یعنی ان کے سسرال والوں نے اپنی بیٹی کو چھین لیا۔ اس پر ابو سلمہ العنمین کے گھر والوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے ہمارے بیٹے سے، یعنی حضرت ابو سلمہ سے، ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ تو چنانچہ ان دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی ابو سلمہ کی بیوی کو ان کے میکے والوں نے اپنی طرف کر لیا، اور ابو سلمہ کے گھر والوں نے حضرت ابو سلمہ کے بیٹے کو حضرت ابو سلمہ کی بیوی سے چھین لیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح بطحا پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، یعنی جس جگہ ان کا بچہ چھنا تھا، ان کا شوہر جدا ہوا تھا اور ان کو ان کے بیکے والے واپس لے گئے، تو وہ اس جگہ پہنچ جاتی اور شام تک وہیں بیٹھ کر روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ العنمین نے بیٹے کو اس کے ددھیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑیں۔ کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی مخلوق کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تئیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گئے۔ اس حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مدینہ پہنچانے لے گیا، اور جب قباء کی آبادی نظر آئی تو بولا اور تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے۔ انہوں نے جا کے بتایا کہ دیکھو وہ جو بستی ہے اسی میں تمہارا شوہر ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ حضرت صہیب العنمین نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار اور قریش نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر اور فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو، تو بخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا۔ حضرت عمر بن خطاب العنمین، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح اکٹھے ہو کر
وہیں سے مدینے کو ہجرت کی جائے گی۔ حضرت عمر اور حضرت عیاش تو وقت مقررہ پر آ گئے، لیکن ہشام بن معین کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کے ماں ایک ہی تھیں۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا، تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر بن معین نے یہ کیفیت دیکھ کر عیاش سے کہا، عیاش دیکھو، خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کرے گی، اور اسے مکہ کی زاراکڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش بن معین نہ مانے۔ انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز روح ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ عیاش بن معین اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے، اور راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا، بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو؟ تو عیاش نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اونٹنی بیٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بیٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام اجمعین تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال دولت کو لاند پھاند کر اوس اور خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچا اور بڑا ان کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور انہیں ایسا رنج اور قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اجتماعیت کے لیے چیلنج بن گیا تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال کی قیادت اور رہنمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسی عزیمت اور استقامت اور کیسا جذبہ وفاداری پایا جاتا ہے، پھر اوس اور خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت اور قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے عقل مند اور صلح اور صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب رنج و دعوت ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کو کس طرح اور کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد سن 14 نبوت ایک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی، اور جو موضوع تھا، موضوع بحث یہ تھا کہ ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری کی جائے جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ تمام کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کا ٹور مٹا دیا جائے، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کی جو روشنی ہے، جو چمک ہے، اس کو بجھا دیا جائے۔ تو یہ جو خطرناک اجتماع تھا، اس اجتماع میں جو قبائل قریش کے نمایاں چہرے تھے کہ جنہوں نے اس اجتماع کو منعقد کیا تھا، اس میں کچھ خاص تھے۔ وہ تھے ابو جہل بن ہشام، جبر بن مطعم، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام،
نبیہ بن حجاج، منبہ بن حجاج، امیر بن امیہ بن خلف، یہ سارے جو تھے قبیلہ بنو مخدوم، بنی نوفل بن عبد مناف، بنی عبد شمس، بنی عبد اسد، بنی سہم، بنی جمع، یعنی اکثر قبیلوں کے لوگ تھے یہ ان کے سردار کہیے. یہ سب وقت مقررہ پر اپنے نمائندگان دارالندوہ میں پہنچے. یہ سارے لوگ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے. اور اس میں جو ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو تھا ابلیس، شیطانوں کا سردار، اس نے بھی ایک شیخ کی سی شکل اختیار کی، اور بہت ہی عبادت گزار، بہت ہی اچھے سے شیخ کی جلیل القدر شیخ کی شکل اختیار کی، اور 2 راستوں کے دروازوں پر آن کھڑا ہوا. لوگوں نے کہا کہ یہ کون شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا کہ اہل نجد کا ہوں، اہل نجد کا ایک شیخ ہے. آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا، باتیں سننا چاہتا ہوں اور کچھ مفید مشورے بھی دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں، مشورے سے بھی محروم نہ رکھیں. لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آئیے. چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا. یعنی جب وہ اجتماع، وہ سارے قبائل کے یہ خاص لوگ دارالندوہ میں میٹنگ کر رہے تھے، اس میں ایک جو تھا وہ شیطانوں کا سردار ابلیس بھی تھا. اب جب یہ اجتماع شروع ہوا اور اس کی تجاویز پیش ہونے لگیں اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے، تو دیر تک بحث جاری رہی. پہلا بولا کہ ایسا نہ کیا جائے کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں. پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی. مگر شیخ نجدی نے یعنی ابلیس نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے. تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے. خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تمہیں پریشان کرے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر سے نکال دے، اور جیسا سلوک چاہے کرے. اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو. ابو البختری نے کہا ایسا کرو کہ اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسے انجام موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہیرہ اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے. شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں. اس کے بعد اسی طرح کی تجاویز آتی رہیں اور یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تھی، تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جو سب سے خاص تھی، جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اسے پیش کرنے والا تھا ابو جہل، مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا. اس نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے. لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے یعنی جتنے قبیلے ہیں ان سارے قبیلوں سے جو ہے وہ ایک مضبوط صاحب نسب اور باانکا جوان منتخب کریں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں اور اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یک بارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو. یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے. شیخ نجدی نے کہا یعنی ابلیس نے، بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی یعنی ابو جہل نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب ہیچ ہے. اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران نے اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے کہ اب اسی قرارداد پر فی الفور عمل کرنا ہے. یعنی سارے قبائل کے جوان مل کر ایک وقت میں ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے. اب جب سارے قبائل اپنے
آپس میں اس قتل کی مجرمانہ قرارداد کو طے کر چکے، تو حضرت جبرائیل ادھر تو وہ طے کر چکے، ادھر حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام اپنے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے، کہ جبرائیل صلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اب آپ یہ اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر مدینے کی طرف یعنی یثرب کی طرف ہجرت کریں، اور اب یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر روز گزارتے تھے۔ اس اطلاع ملتے ہی، وحی کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام طے کر لیں، سارے مرحلے طے کر لیں۔ تو حضرت عائشہ کا بیان ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابوبکر صدیق عنہ کے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کہنے والے نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تشریف نہیں لاتے تھے۔ ابوبکر صدیق عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف کی اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، پھر ابوبکر صدیق عنہ سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل گئی ہے۔ ابوبکر صدیق عنہ کے ساتھ نے کہا ساتھ، اے اللہ کے رسول ساتھ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانگی کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام آپ دونوں نے طے کیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر جب یہ مجرم، یہ پوری پلاننگ تو دارالندوہ میں ان کی ہو ہی چکی تھی، پہلے سے ان کی قرارداد طے ہو چکی تھی، تو اب وہ بھی رات کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ رات آئے تو ہم جو ہیں وہ اپنے مجرمانہ سازش کو عمل میں لائیں۔ تو مجرمین نے اپنا سارا دن مکہ کی پارلیمان دارالندوہ میں گزارا اور قرارداد کی نفاذ کی تیاریوں میں لگے رہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے اکابر مجرمین میں سے 11 سردار منتخب ہوئے، جن کے نام اس طرح ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ اس میں ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن الاسود، تیمیہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن الحاج اور اس کا بھائی منبہ بن الحاج۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ اس انتظار میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پورا یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش آج کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ انداز میں اور بڑے پرغرور انداز میں اور مزاح کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ یہ متکبرانہ الفاظ ابو جہل نے اپنی گندی اور ناپاک زبان سے کہے۔ بہرحال سازش کے
پورا کرنے کے لیے آدھی رات کا بعد کا وقت طے ہوا تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے انتظار میں تھے، لیکن اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس طرح بیان فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں، قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ بہرحال قریش اپنے پلان میں، اپنے نفاذ کی تیاریوں میں مصروف اور بے پناہ خوش تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہم صفحہ ہستی سے مٹا ہی دیں گے، اور ادھر اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور یہ میری سبز حضری چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کی کوئی گزند نہیں پہنچے گی، رسول اللہ یعنی تمہیں ان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ پائے گی، ان کے ہاتھوں سے کفار مشرکین کے جو اس طاق میں ہیں یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مشرکین کی صفیں چینی اور ایک مٹھی سنگریزے والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں مٹی لی اور ان مشرکوں کے سروں کی طرف اچھال دی اور ڈال دی، تو اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہ دیکھ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے، ہجرت کا سفر آپ کا شروع ہو رہا ہے، تو ان کے مشرکوں کے سروں پہ آپ نے یہ مٹی ڈال دی، تو اللہ نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بیچ سے نکل کر جا رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرما رہے تھے، یہ آیت قرآن پاک کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر المعین کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات میں یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑی کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم ہوا۔ اس طرح سے علم ہوا کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام اور نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزر چکے اور چلے گئے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے، آپ اپنے کام کو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا باخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے، لیکن پھر دروازے سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی نظر آئے، کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی لعنین اپنے بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتمادی دوست حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لائے اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تاکہ مکہ مکرمہ سے جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری
چوکسی کے ساتھ پوری جانفشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینے کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ سور نامی پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی، یا اس کے اوپر چڑھے جہاں پہ جس کی چڑھائی بڑی مشکل اور بہت ہی نکیلے پتھروں والی تھی، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک بری طرح زخمی بھی ہو گئے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ بہرحال جو بھی رہی ہو حضرت ابوبکر صدیق نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے مشہور ہے۔ جب آپ دونوں صاحب غار ثور تک پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے آپ کو غار کے باہر روکا، اور حضرت ابوبکر صدیق خود غار کے اندر داخل ہو گئے اور اپنا کپڑا آپ غار کی صفائی کرنے لگے، اور جتنے اس کے غار کے اندر صفائی کرنے لگے اور جتنے اس میں چند سوراخ بھی تھے جس سے انہوں نے اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ پھر بھی باقی بچ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ لیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابوبکر صدیق اجمعین کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے آپ ان کا جذبہ اور ان کی محبت دیکھیے کہ تکلیف کے اور ڈسنے کے تکلیف سے ان کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ تکلیف تو اتنی شدید تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن وہ ہلے نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سوئے ہوئے تھے۔ تو جب ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے آنکھ کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا جس سے تکلیف جاتی رہی۔ لعاب دہن یعنی اپنے جس کو ہم عام زبان میں تھوک بھی کہتے ہیں یا اپنے زبان رال بھی کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور جس سے حضرت ابوبکر صدیق کی تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، سنیچر اور اتوار 3 راتیں گزاری، اور اس دوران جو تھے حضرت ابوبکر صدیق اجمعین کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو تھے یہی رات گزارتے تھے، اور حضرت عائشہ اجمعین کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ایسے سخن فہم نوجوان تھے کہ جو شہر کی تاریکی میں دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے تھے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے تھے کہ جیسے وہ رات یہیں پہ گزاری ہو۔ پھر آپ دونوں جو تھے اور ادھر جو تھے عامر بن فہیرہ بکریاں چرانے اسی طرف لے آتے تھے تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں آنے جانے والوں کے، اور جو ہے وہ پتہ نہ چل سکے۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب ان کو منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی اجمعین پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لائے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے، لیکن حضرت علی اجمعین کو کچھ حاصل تو ہوا نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر باہر آئیں تو ان سے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالی جو تھی وہ گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا
کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں، اور جو ہے وہ جو بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر، خواہ وہ کسی بھی سمت میں جا رہا ہو، نہایت کڑا پہرا لگا دیا گیا، اور یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، اسے ہر ایک کو 100 اونٹوں کے انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے، پہاڑوں اور وادیوں میں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن ان کا جو ہے وہ کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ جب جستجو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا تھا، چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت تک واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم کا فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش ہوتی رہی اور 3 روز مسلسل بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش اور جذبات تھوڑے ٹھنڈے پڑنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے مدینے کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن ارقیت لوئیشی، جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریشی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے پہلے ہی کر دی گئی تھیں، اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے۔ چنانچہ وہ شب آئی اور چاندنی رات تھی تو عبداللہ بن ارقیت سواریاں لے کر آ گیا، اور اس موقع پر ابوبکر عینین نے خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کی تو پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیمتاً لوں گا۔ ادھر اسماء بنت ابی بکر جو تھیں زیادہ سفر لے کر آئیں مگر اس میں لٹکانے والا بند لگانا بھول گئی تھیں۔ جب روانگی کا وقت آیا، حضرت اسماء نے توشہ لٹکایا تو دیکھا کہ اس میں بند نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک سے توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ دیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب جو تھا ذات الناطقین بھی پڑا، یعنی 2 کمر بند والی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق اجمعین سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت آیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں اور میں آپ کی گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے، وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا ہے جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اس سے کہا اے جوان تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا وہ دو سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر دو۔ پھر اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا، دودھ پر پانی اڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے چل پڑے۔
اسی سفر میں آپ کا گزر معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی تھی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولیں بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے، فرمایا معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولیں اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولیں وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت ہے کہ اسے دودھ لوں؟ بولی ہاں میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دودھ لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دھوا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا، وہ شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دعا کہ برتن بھر گیا، اور اس سے معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھیں ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھروں میں دودھ والی بکری نہ تھی۔ بولیں بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ معبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر معبد نے کہا بہت ہی دلکش انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دیکھ رہا ہو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا، یعنی آپ کا پیچھا کیا، اور اس واقعے کی خود سراقہ نے ہی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم میں بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی نے آ کر ہمارے پاس کھڑے ہو کر کہا، اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ اے سراقہ میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں سے کچھ دیر تک ٹھہرا رہا اور اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا، لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹتا رہا اور دوسرا اوپری سرا نیچے کر رکھا تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور سواری پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنے پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں زر پہنچا سکوں گا یا نہیں، یعنی میں نے فال نکالی تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم التفات نہیں فرما رہے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اجمعین بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے، اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ پھر بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے
آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں نے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس جا پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور توشہ اور سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کی ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود ابوبکر صدیق اجمعین کی بھی ایک روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک بن حشم کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کہنے لگا ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اجمعین ملے۔ یہ مسلمانوں کا ایک تجارتی پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ دوشنبہ 8 ربیع الاول سن 14 نبوت یعنی سن 1 ہجری کے مطابق 22 ستمبر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں وارد ہوئے، یعنی پہنچے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین کا بیان ہے کہ مسلمانہ نے مدینہ مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن چکے تھے، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے آتے اور ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے گھروں کو جا پہنچے کہ ایک یہودی نے اپنے کسی ٹیلے پر سے کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تمہیں انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیاروں سے سج دھج کر استقبال کے لیے امنڈ پڑے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمرو بنی اوف میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر تحیت نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا۔ اللہ آپ کا مولا ہے، جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عمرو بنی اوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبے کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا وہ سیدھے ابوبکر صدیق کے سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابوبکر صدیق اجمعین نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امڈا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ میں کبھی دیکھی نہ گئی ہو۔ اس دن یہود نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کہ وہ فاران سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کلثوم بن حدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن قسیمہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینہ رسول یا شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک اور تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تمہید کے کل سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی اور مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ اس طرح یہ سفر ہجرت مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ میں تشریف آوری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال مدینہ والوں نے دل و جان سے کیا اور بہت ہی پرجوش انداز میں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہی یثرب کا نام شہر رسول یا مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اللہ تعالی ہم سے اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس میں اگر ہم سے جہاں کوئی کوتاہی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔